السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقار چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بہت ہی کم ایج کے اندر بہت بڑا نام کما لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت میرے ساتھ آج موجود ہیں، جناب راجہ نعمان صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے بڑے بڑے کارنامے کیسے انجام دیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا راج صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا بڑا نام کمایا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے جی ملک صاحب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم قیمتی نکالا ہمارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے رب کی کرم نوازی ہے، میرے رب کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اور اس کے بعد والدین کی دعائیں ہیں، والدین کی تربیت ہے، اور تیسرے نمبر پہ میری زندگی میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا شروع سے۔ اچھا، جب میں نے اپنا اسکول اور کالج کا ایک دور کرنے کے بعد پریکٹیکل زندگی میں آیا تو میں نے اپنا ایک ویژن بنایا، ایک مقصد بنایا، ایک ٹارگٹ بنایا، اور اس ٹارگٹ کو لے کر چلتا رہا۔ تو بس اللہ پاک نے ساتھ ساتھ جب نیت صاف تھی، مقصد اور ویژن کلیئر تھا، تو اللہ پاک نے کامیابیوں سے نوازا۔ اچھا راج صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم جو ہیں ان کا بھی تعلق شعبہ تعلیم سے تھا، تو آپ کا طرز زندگی ان سے مختلف ہے، ہٹ کے ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجوہات نہیں ہے جی۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے منسلک رہے، 11 کتابوں کے وہ مصنف تھے، اچھا، اور محکمہ ایجوکیشن میں ایک ان کا نامور ایک شخصیت تھے وہ۔ لیکن جب میں اپنی پریکٹیکل زندگی میں آیا تو میں کاروباری معاملات سے منسلک ہو گیا۔ عرصہ دراز میں نے ایک سعودی عرب میں بھی گزارا۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان جب آئے ہیں تو میں نے اپنا ڈیولپمنٹ اور زمینوں کے کام سے منسلک ہو گیا۔ اچھا، ساتھ ساتھ بس زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، وکالت بھی میری چل رہی ہے، اور ابھی جو انسان اور بھی بہت سے طرز زندگی ہے جس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزوں کا شعور آ رہا ہے تو چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر کوئی سماجی کام کروائے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں؟ میں نے جی UC 77 میں وارڈ نمبر 4 میں اپنی ذاتی زمین 3 کنال کی اسکول کے لیے دی ہے، جس پہ سرکاری تعمیل سابقہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں زیر تعمیر ہے۔ اچھا، تو فنڈس کی کمی کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں تو وہ کام کسی وجہ سے رک گیا ہے، اور وہ جو انسان سست روی کا شکار ہو گیا۔ وہ میری ذاتی زمین تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دی ہے، کروڑ روپے کی وہ زمین تھی جس میں سرکاری اسکول بچوں کا پرائمری اسکول بن رہا ہے۔ اچھا، تو آگے کوئی پلان رکھتے ہیں عوام کی خدمات کے لیے؟ عوام کی سہولتوں کے لیے جناب آگے آپ کو پتہ جو حکومتیں کر رہی ہیں، ایک آتی ہے تو دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے تو پہلی پہ الزام تراشی کرتی ہے، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کے اوپر میں اپنے جو انسان وہ اپنی ذاتی جو انسان وہ کاوشیں کر کے عوام کا کوئی فائدہ کر سکوں۔ تو جب کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا تو انشااءاللہ پوری کوشش کریں گے عوام کو فائدہ پہنچانے کی۔ آنے والے وقت میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ راجہ نعمان جو ہے نا عوام کی خدمت کرتے کرتے الیکشن کی طرف آتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل میرا الیکشن کی طرف آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ نیکی کرو تو خاموشی سے کرو، ساتھ والے کو بھی آپ کو نا پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ عوام کی خدمت بھی میں کرنا چاہتا ہوں تو خاموشی سے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا رب بھی اس سے خوش ہو اور میرے جو انسان لوگ بھی خوش ہوں۔ تو میری کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے الیکشن میں۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ماضی کے اندر آپ نے بہت بڑے بڑے گروپوں اور مافیاز کے خلاف جو ہے نا اپنا لوہا منوایا ہے، ان کو جو ہے نا آپ نے تہس نہس کیا ہے، تو یہ سارا کیا ماجرا ہے، ذرا بتائیے گا کیسے مینج کیا؟ بس یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میں نے زندگی پوری اپنے والدین کی خدمت کی ہے، والد صاحب کی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کی ہے، ان کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے بڑے بڑے مافیاز کو ایکسپوز کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہے۔ تو انسان سی کیٹاگری زندگی گزارے اور ڈر ڈر کے خوف سے گزارے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے مرنا ہی انسان کو قبول ہو تو وہ بہتر ہے۔ تو میں نے زندگی گزاری ہے، ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہوں اور فرنٹ فٹ پہ رہ کے لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج کل ایک کلچر بن گیا ہے جناب، آپ کو پتہ ہے کہ 10-12 لوگ جناب مل کے کسی ایک عام مظلوم شہری کو دبا لیتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ جو انسان جو بھی کام کیا فرنٹ فٹ پہ کیا ہے اور پوری دلیری سے بہادری سے کیا ہے۔ کسی مافیا کا، کسی ڈیرے دار کا، کسی قبضہ گروپ کا مجھے بالکل خوف نہیں رہا، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گا، اور نہ ابھی ہے کسی کا بھی۔ اچھا کیا میسیج دیں گے جو ینگ جنریشن ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ ینگ جنریشن کے لیے میرا میسیج ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ جو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے راستے آسان کرے گا، اور زندگی میں آپ اپنا کوئی گول سیٹ کر لیں، کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ میرا مقصد ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ جب آپ ٹارگٹ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بھی آپ کو کامیابیوں سے نوازے گی اور آپ کے لیے راستے بھی آسان ہو جائیں گے۔
بہت شکریہ جی ناظرین. آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے جناب راجہ نعمان صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا میں اس طرف آیا جو نیکی کے کام ہیں, اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کو عیاں کروں, لوگوں کو بتاؤں, کیونکہ نیکی وہی ہوتی ہے جو خاموشی کے ساتھ کی جا سکے, اور کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ نیکی کے کام کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سکول کے لیے جگہ دی ہے, اور اس کے علاوہ جو مافیاز اور جو قبضہ گروپ ہیں ان کو ہم نے تہس نہس کیا ہے, اور آئندہ بھی جو ایسے جو قبضہ گروپ ہیں ان کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ مظلوموں اور یتیموں کی چیزیں کھائیں گے تو ہم آپ کو نہیں کھانے دیں گے, اور ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک وقار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.